ہم دہشت گردوں کے خلاف نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ رہنما تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس۔ بولے خیبر پختونخوا 40 برسوں سے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ پی ٹی آئی کے 3.5 سالہ دور حکومت میں دہشت گردی میں کمی آئی۔ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر جنید اکبر بولے خیبر پختونخوا میں تبدیلی ہمارا آئینی حق ہے۔ سہیل آفریدی کو ہر صورت وزیر اعلیٰ بنائیں گے۔ نامزدگی ہوتے ہی سہیل آفریدی کی کردار کشی شروع ہو گئی۔ گواہی دیتے ہیں ان کا ماضی صاف ہے۔ اسد کیسر نے کہا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم نے 8 فروری کو خیبر پختونخوا میں اپنے ووٹ کا تحفظ کیا تھا۔ ہم آج اپنی حکومت کا بھی تحفظ یقینی بنائیں گے۔ اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ افغانستان کے ساتھ ہمارے تجارتی اور ثقافتی تعلقات ہیں۔ تنازعات کا حل مذاکرات کے ذریعے نکالا جائے۔ پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کے انتخاب کے لیے جے یو آئی سے حمایت مانگ لی۔ جنید اکبر کی قیادت میں وفد کی جے یو آئی مرکز آمد، تعاون کی درخواست کی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی جماعت ہر فورم پر دہشت گردوں کی حامی رہی۔ ان کو ملکی سالمیت سے کوئی غرض نہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتے۔ دہشت گردوں کو شکست دینے کا فیصلہ ہو چکا۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف۔ خیبر پختونخوا کابینہ میں ٹمبر مافیا اور ڈرگ مافیا بیٹھا ہے۔ نامزد وزیر اعلیٰ بھی منشیات کے مقدمے میں نامزد ہے۔ تاثر ہے کہ ٹی ٹی پی پی ٹی آئی کا عسکری ونگ بن چکی ہے۔ کسی کو انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بولے جتنے مرضی وزراء اعلیٰ بدل لیں، دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں رکے گا۔ جنرل اور کرنل شہادتیں دے رہے ہیں، دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ ریاست فیصلہ کر چکی ہے، اب کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور مصنوعی ذہانت کے فروغ کے لیے سرگرم۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال تیز کرنے اور ڈیجیٹل معیشت کے دائرہ کار کو وسعت دینے کا فیصلہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ مصنوعی ذہانت کو معیشت کی ترقی، صنعتی پیداوار میں اضافے، سرکاری نظام کی شفافیت اور نوجوانوں کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ڈیجیٹل معیشت کا نفاذ اور مصنوعی ذہانت ملک کی ترقی کو نئی بلندیوں تک لے جائے گی۔ وزیر اعظم کی اپنے پولیٹیکل سیکریٹری مراد خان سواتی کی رہائش گاہ پر آمد۔ مراد خان کے والد کی وفات پر اظہار افسوس کیا۔ مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے صبر کے لیے دعا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دوسرے روز بھی راستے بند، عوام پریشان، تجارتی سرگرمیاں معطل، معمولات زندگی بری طرح متاثر۔ راولپنڈی ایکسپریس وے، فیض آباد اور آئی جی پی روڈ مکمل طور پر بند۔ فیض آباد انٹرچینج اور ایئرپورٹ جانے والے راستے بھی سیل۔ جڑواں شہروں میں انٹرنیٹ سروس دوسرے روز بھی معطل۔ لاہور میں اورنج لائن، میٹرو ٹرین، میٹرو بس اور سپیڈو بس سروس بند۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران کا کہنا ہے جب بھی ملک ترقی کرتا ہے کوئی نہ کوئی گروہ انتشار پھیلانے آ جاتا ہے۔ ایک مذہبی جماعت پر تشدد احتجاج کر رہی ہے۔ حملوں میں 112 اہلکار زخمی ہو چکے، بہت سے اہلکار لاپتہ ہیں۔ پولیس اسٹیشنز، شہری اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے۔ ریاست پرتشدد مظاہرہ کرنے والوں سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہے۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد زندگی بحال کرنے کی کوششیں۔ بے گھر فلسطینی اپنے تباہ حال گھروں کی جانب لوٹنے لگے۔ ہزاروں افراد ساحلی شاہراہ کے راستے شمالی غزہ اور غزہ سٹی کی طرف پیدل رواں دواں۔ رفح بارڈر کراسنگ سے 600 امدادی ٹرک غزہ میں داخل۔ فلسطین اتھارٹی کے مطابق 24 گھنٹے میں 5000 امدادی آپریشنز کیے گئے۔ 1200 زخمیوں اور بیمار افراد کا علاج کیا گیا۔ 650 سے زائد بچوں اور کمزور افراد کو نفسیاتی معاونت بھی دی گئی۔ عمارتوں کے تباہ شدہ ملبے سے 116 لاشیں ملی ہیں۔ 24 گھنٹے میں 151 اموات کی تصدیق ہوئی۔ اسرائیلی افواج نے غزہ سے انخلاء کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ حماس 48 گھنٹے کے اندر یرغمالیوں کی رہائی یقینی بنائے گی۔ غزہ میں مشترکہ ٹاسک فورس کے تحت 200 اہلکار تعینات ہوں گے۔ ادھر حماس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام تک غیر مسلح ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہتھیاروں کی حوالگی سے متعلق بات چیت نہیں ہوگی۔ جنگ بندی معاہدے کے اعلان پر فلسطینیوں کا جشن جاری۔ مسجد اقصی کے باہر ہزاروں افراد جمع، خوشی میں مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ فضا لبیک اقصی کے نعروں سے گونجتی رہی۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی غزہ امن منصوبے پر خوشی کی لہر۔ لندن میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد نے مارچ کیا۔ قیام امن کی کوششوں کو دیرپا بنانے پر زور۔ رکن اسمبلی جیرمی کوربن بھی شریک ہوئے۔
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे को अवाम ने बेपनाह सराहा। पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार हैं। हर मुश्किल वक्त में दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ खड़े हुए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सऊदी पाक बिजनेस कौंसिल के वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। सऊदी वफ़द की आमद पंजाब के लिए खुशबख्ती की अलामत करार दी। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद आले सऊद ने कहा कि पंजाब के साथ शराकत दारी अहमियत की हामिल है। IT समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा ताख़ीर का शिकार अखलाकी निकात सामने आ गए। गंदम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ज़राई आमदन पर टैक्स ग्रेड 17 ता 22 अफसरान की एहसासों की डिक्लेरेशन और करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की इशात सबसे बड़ी रुकावट करार। सूबों ने ज़राई आमदन पर फौरी टैक्स नाफिज करने से माजरत कर ली। हुकूमत ने बाज़ शराइत में नरमी की दरख्वास्त की। उधर वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका चले गए। चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया और अज़रबैजान के वज़ीर ख़जाना से मुलाकातें भी होंगी। पंजाब लोकल गवर्नमेंट कानून में बड़ी तब्दीलियां तजवीज़। बिल के मंदरजात 92 न्यूज़ को मौसूल। लाहौर ज़िला को मुकम्मल तौर पर शहरी इलाका करार देने की तजवीज़ पेश। 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले इलाकों में टाउन कॉरपोरेशन कायम होंगी। यूनियन काउंसिल एक या ज़ायद मरदमशुमारी ब्लॉक्स पर मुश्तमिल होगी। यूनियन काउंसिल को बजट तैयार करने और मंजूर करने का इख्तियार मिलेगा। मकामी हुकूमतों को प्राइवेट पार्टनरशिप पर मनसूबे चलाने का इख्तियार होगा। ताजिकिस्तान में दौलत मुश्तरका रियासतों के सरबराहान ममलकत का इजलास। दिफा, सरहदी तहफ़्फ़ुज़, तवानाई और सिक्योरिटी समेत दीगर शोबों में ताउन के 19 मुआहदों पर दस्तखत। इलाकाई सलामती, इक़्तिसादी ताउन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात पर जोर दिया गया। रूसी सदर की ताजिक हम मनसब इमाम अली रहमान से मुलाकात। 2 तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अमरीका और चीन के दरमियान नई मुआशी जंग छिड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर 100% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। कहा टैरिफ का निफाज 1 नवंबर से होगा। जवाबी इकदामात के तौर पर अहम सॉफ्टवेयर्स पर भी बरामदी पाबंदियां लगाई गई। फिलहाल चीनी सदर से मुलाकात मनसूख नहीं कर रहा। ट्रंप का नोबेल अमन इनाम ना मिलने का अफसोस का इजहार। अमन इनाम अपने नाम करने पर मारिया कोरिना का शुक्रिया भी अदा कर दिया। उधर अमरीकी सदर के ताज़ा मेडिकल मुआयने की रिपोर्ट जारी। डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 79 साल मगर उनके दिल की उम्र 65 साल के बराबर करार। अमरीका में फायरिंग का एक और वाक़या। लीलैंड में फायरिंग से 4 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलज़िम की शनाख्त और वाक़े के मुहर्रिकात से मुतालिक कोई इत्तला नहीं। तहक़ीक़ात शुरू कर दी। साइंस के मैदान में चीन की एक और कामयाबी। ग्रेविटी 1 रॉकेट की समंदर से कामयाब उड़ान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह शेंडोंग के साहिली शहर से रॉकेट के जरिए 3 सैटेलाइट्स को कामयाबी से खला में रवाना किया गया।